الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، ہمارے گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ایمان کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا فرمایا. قرآن جیسے عظیم الشان کتاب جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت ہی زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بے انتہا قرب حاصل کر سکتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کر کے، قرآن پاک کے درس میں شریک ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. الحمدللہ اس کے مواقع بھی اللہ نے ہم کو عطا فرما رکھے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی الحمدللہ وہ قرآن پاک کے درس کی مجلسیں اور وہاں ہونے والی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. مولانا سلیم صاحب دہرات دامت برکاتہم کا الحمدللہ ہر سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی درس اور مجلس ہوتی ہے. اس کو ہم بہت غور سے سننے کی کوشش کیا کریں. قرآن سے جتنا تعلق ہمارا بڑھے گا، قرآن پاک سے جتنی محبت ہوگی، قرآن پاک کو جتنا ہم آگے رکھیں گے، یہ قرآن ہم کو انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا، اور یہ قرآن مجید ہم کو اللہ کے بہت قریب کر دے گا. قرآن مجید ہے، پھر یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کی عظیم الشان ایمان کی برکت سے ہم کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں. ایمان ہے تو الحمدللہ یہ قرآن ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر تلاوت کرنا ہے. ایمان ہے تو مسجدوں سے محبت ہے، مسجدوں میں آنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اور مسجدوں میں جتنا بھی ہم ٹائم ہو سکتا ہو گزارنا ہے. بہرحال یہ ایمان جو بنیادی بیج ہے ہماری آخرت کی زندگی کا اور دنیا کی زندگی کی کامیابی کا بھی. جیسے کہ ایمان کی زندگی صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، ایمان صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان دنیا کے اندر بھی انسان کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے ہے، اور آخرت کی لازوال نعمت کے لیے بھی ہے. لہذا ایمان یہ ایک ایسا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ایمان لانا ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، فرض بھی ہے، اور ہر ایک کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حاصل ہونے کی چابی اور کی ہے. لہذا ایمان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوٹی سی ایک صورت ہے والعصر، اس میں قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اس دعوت کے وجہ سے اگر کوئی تکلیف آئی تو اس کے بعد صبر کرتے رہے، وہ تو الحمدللہ خسارے سے نکل گئے. ورنہ جن کے اندر یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ بڑے خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے انسانوں کو اس خسارے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور وہ ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہو جائے۔ تو بہرحال بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی برکت سے الحمدللہ یہ قرآن ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ رمضان مبارک ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ صدقہ اور خیرات ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کلام سے میٹھی زبان سے بات کرنا ہے، یہ سب کے سب ایمان کی شاخیں ہیں اور ایمان کے پھل ہیں اور ایمان کی برکات ہیں۔ تو دوستو بزرگ، یہ مسجد بھی الحمدللہ ایمان ہی کی برکت سے ہم کو ملی ہوئی ہے۔ اس حال کے اندر جو ہمارا حال چل رہا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ اس حال کو ختم فرما دیں، مگر پھر بھی ان حالات کے اندر انڈیویجول ہم کو مسجد میں آنے کی جو گنجائش ہے، قانونی اعتبار سے، لاء کے اعتبار سے الحمدللہ 1:30 سے 7:30 تک مسجد کھلی رہتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے ذمہ ضروری بھی ہے اور مسجد کا حق بھی ہے، اور مسجد کے ساتھ محبت کی نشانی الحمدللہ اور مضبوط ہوتی چلی جائے گی کہ ہم اس سہولت سے جو اللہ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہے، ورنہ لاسٹ لاک ڈاؤن کے اندر تو یہ بھی نہیں تھا ایک وقت تک، پھر آخر میں جا کر کچھ تھوڑا سا موقع ملا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ موقع ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم مسجد میں آ کر اپنی فرض نمازیں انڈیویجول طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسجد کی زیارت کی نیت سے آئیں، اس نیت سے آئے کہ ہمیشہ ہم جا کر مسجد میں نماز باجماعت پڑھتے تھے، آج ہم محروم ہیں، لیکن جماعت تو بہرحال ہماری زندگی کا ایک جز تھا، ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں اور جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، لہذا ہم جتنی مقدار کے اندر بھی اور جس پوزیشن کے اعتبار سے بھی مسجد کو آباد کر سکتے ہوں، ہم مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کے لامحدود خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنا اللہ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے اس نیت سے آئیں گے کہ ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں، مسجد میں جا کر اپنا ٹائم تھوڑا سا گزارنے والے ہو جائیں۔ فرض نماز چاہے انڈیویجول ہم کو پڑھنا پڑے تو اکیلے جا کر پڑھ لیں گے، لیکن اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے گھر سے ہماری محبت ہے، اللہ کے گھر سے ہم کو ہدایت ملتی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں، اللہ کے گھر کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ لہذا تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو سہولت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرما رکھی ہے، ہم اس سہولت سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ جب مسجد میں آ سکتے ہوں، جتنا بھی ٹائم آ کر مسجد میں گزار سکتے ہوں، ہم مسجد میں آ کر اپنا وہ ٹائم گزارنے کی پوری کوشش کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں کریں۔ عصر کے بعد بھی مسجد کھلی رہتی ہے، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، مسجد میں آ کر عصر کے بعد ہم بیٹھیں، عصر سے مغرب تک کتنا مبارک ٹائم ہوتا ہے اور کتنی برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن بڑی برکتوں والا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے، ایک ساعت آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس ساعت کے اندر، اس گھڑی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ ساعت اور وہ گھڑی اور وہ لمحہ اور وہ ٹائم کب ہوتا ہے فکس نہیں ہے، لیکن اکثر علماء صحابہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹائم عصر سے مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے، اور خاص کر مغرب سے پہلے کا ٹائم۔ تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر مسجد کو آباد کریں، بیٹھیں، اکیلے انڈیویجول عبادت کرنا ہو تو وہ بھی کریں، الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھیں اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں گے۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ذکر کریں گے، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو مسجد سے محبت نصیب فرمائے اور مسجد آباد کرنے والوں میں داخل فرما دیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا